بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے انشاءاللہ ہم انگلش پارٹ 1 کی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم انگلش لٹریچر کے سب سے امپورٹنٹ پوئٹ اور سب سے پہلے پوئٹ جیفری چوسر کے بارے میں بات کریں گے۔ پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز جیفری چوسر کی کتاب ہمارے کورس میں پرسکرائب کی گئی ہے، اور اس کو انشاءاللہ آج سے ہم اسٹڈی کرنا شروع کریں گے۔ تو اس سے پہلے کچھ جنرل باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا، کچھ جنرل انسٹرکشنز آپ کو دوں گا جو کہ آپ نے فالو کرنی ہے۔ پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز شروع کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی کتاب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پہلے آپ اس رائٹر کا تعارف ضرور دیکھیں گے، اس رائٹر کا جو بریف ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو ضرور اسٹڈی کریں گے۔ جتنا اچھا آپ کو اس رائٹر کی تاریخ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی، اتنا ہی اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھ سکیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، اس کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ اگر آپ کو اس رائٹر کے زمانے کے بارے میں انفارمیشن اچھی طرح نہیں مل رہی، اگر آپ کو اس کے بارے میں اچھی طرح نہیں پتہ ہے، تو الٹیمیٹلی آپ چیزوں کو سمجھتے ہوئے پرابلم فیس کریں گے۔ اس لیے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک بریف بایوگرافی اور اس کے علاوہ میں نے باقی ڈیٹیلز آپ کے سامنے پیش کی۔ جیفری چوسر کی ڈیٹیل بایوگرافی بھی میں آپ کو ایک دوسرے لیکچر کے اندر میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، جس کے اندر آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تاریخ کو ضرور آپ اسٹڈی کریں گے، تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے جیفری چوسر کون تھا، اس کے زمانے میں کیا کیا واقعات ہوئے۔ بریف بایوگرافی ہمارے آج کے اسٹڈی مٹیریل کے پیج نمبر 4 سے آنورڈز ہماری اسٹڈی آغاز ہوتی ہے، تو وہاں سے بریف بایوگرافی دیکھیں گے۔ ڈیٹیل بایوگرافی ہم اگلے لیکچر کے اندر اس کو دیکھیں گے، اس کی تاریخ کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ ضرور اس زمانے کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ جب ہم اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں پیش آئے گی۔ گائے بگائے ساتھ ساتھ میں آپ کو چیزیں بتاتا جاؤں گا کہ کس طرح آپ نے چلنا ہے۔ جیفری چوسر کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی ایک ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں معلوم، کوئی کہتا ہے 1340 میں پیدا ہو، کوئی 1343 میں، بہرحال یہاں پہ میں نے تاریخ لکھ دی ہے۔ تو 1340s کے زمانے میں وہ پیدا ہوا، اور اس کا باپ ایک وائن مرچنٹ تھا لنڈن کے اندر۔ لوور کورٹ آفیشل کے طور پہ اس نے کام کیا، اور اپنی زندگی میں اس نے مختلف رولز ادا کیے۔ جیفری چوسر 100 ایئرز وار کے دوران جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے فرانس نے گرفتار کیا، لیکن اس کے بعد وہ تاوان ادا کرنے کے بعد اس کو وہاں سے آزادی ہوئی۔ برطانیہ اور فرانس کے درمیان تقریباً 100 سال کے عرصے پہ محیط ایک جنگ تھی جس کو 100 ایئرز وار کا نام دیا گیا۔ میں پیج نمبر 4 کے پہلے پیراگراف سے اپنی ڈسکشن لے کے چل رہا ہوں۔ تو جب وہ آزاد ہوا جیفری چوسر وہاں سے، اس کے بعد اس نے شادی کر لی فلپا ڈی روڈ کے ساتھ، جو کہ بادشاہ کی کوئین کی اٹینڈنٹ تھی، اور اس کے بعد وہ خود بھی بادشاہ کے دربار میں اسکوائر بن گیا۔ سو بحیثیت اسکوائر اس نے اٹلی کا سفر بھی کیا، جہاں پہ اس نے جاسوس کے طور پہ کام کیا، اور ساتھ ساتھ فرانس کا بھی۔ سو یہاں یہ بات بھی آپ کو پتہ چل گئی کہ وہ ایک جاسوس کے طور پہ اٹلی اور فرانس کے سفر پہ گیا تھا، اور جہاں پہ پھر اس کا انگلش پوئٹری کے ساتھ بھی اس کا واسطہ پڑا، اور اس نے اس کے ساتھ ساتھ اس کا وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے ادب سے بھی واسطہ پڑا۔ سو چوسر نے مختلف آفیشیل پوزیشن پہ رہتے ہوئے مختلف عہدوں پہ کام کیا، جہاں پہ وہ بادشاہ کا جو نئی کنسٹرکشن تھی اس کے اوپر جو اس کا محل بن رہا تھا، وہاں پہ کلارک کے طور پہ بھی کام کیا، اور اس کے علاوہ وہ کنگ کے فورسٹر کے طور پہ بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ جہاں یہ سرکاری عہدوں پہ رہا، سرکاری عہدوں پہ مختلف عہدوں پہ اس نے کام شام کیا، تو وہیں ساتھ ساتھ جیفری چوسر نے مختلف پوئمز بھی لکھیں، جس میں پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز، جو کہ اس کی کتاب کینٹربری ٹیلز کی اوپننگ ہے، جو ہمارے کورس میں پرسکرائبڈ ہے۔ بڑی مشہور کتاب ہے دی کینٹربری ٹیلز۔ اس کے علاوہ ٹرائلس کروسیڈ بھی لکھی، جو کہ رومانٹک اور میتھولوجیکل ٹریجڈی ہے۔ دا بک آف ڈچز، جو کہ ایک کورٹلی ایلیجی ہے، اور اس کے علاوہ اس نے ایسٹروبل پہ ایک سائنٹیفک ٹریٹیز بھی لکھا۔ پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو پیج نمبر 4 پہ میں سیکنڈ پیراگراف پہ پڑھ رہا ہوں کہ لیٹ 14th سینچری انگلینڈ کے اندر ایک کیوٹک ٹائم کی صورت میں گزر رہی تھی۔ کیتھولک چرچ جو ہے وہ ایک ہیوج شفٹ اور چینجز میں سے گزر رہا تھا۔ بلیک ڈیتھ کے ہاررز کے بعد بہت سے لوگ جو ہے وہ
چرچ کی جو اتھارٹی تھی اس پہ سوال اٹھا رہے تھے، اور لوگوں کے جو گروپس تھے، جیسے لو لارڈ کے نام سے ایک گروپ تھا، انہوں نے جو پادریوں کی جو پاور تھی اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہوا تھا۔ میڈیول سوسائٹی جو چاثر کے زمانے کی جو سوسائٹی تھی وہ 3 طرح کی اسٹیٹس پہ مشتمل تھی۔ روایتی طور پہ چرچ، نوبلٹی اور پیزنٹری، یہ 3 حصے تھے ان کی سوسائٹی کے، اور چاثر ان لوگوں سے تعلق رکھتا تھا جو کہ صرف عبادت کرتے تھے، لیکن وہ اپنے لیونگ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ یہ جو سوسائٹی کا ہولی سیکٹر تھا، اس کو باقی دونوں لوگ، پیزنٹری اور نوبلٹی، دونوں کے دونوں اس کو سپورٹ کرتے تھے، اور یہ لوگ جو تھے they were not supposed to be concerned with material goods، یعنی کہ ان کا کوئی ایسا، آپ یہ دیکھیں، پیسے سے یا میٹیریل گڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی کہ مال و دولت سے ان کی رغبت کسی قسم کی بھی نہیں تھی۔ نوبلٹی جو ہے وہ شیولری اور کورٹلینس کے مختلف رولز کے اندر پابند تھی۔ 3 حصے میں نے سوسائٹی کے بتائے، چرچ، نوبلٹی اور پیزنٹری۔ چرچ کے لوگ صرف عبادت کرتے تھے، اور یہ دونوں سوسائٹی کے باقی 2 حصے، نوبلٹی اور پیزنٹری، ان کی مدد امداد کرتے تھے۔ مینز ان کو وہ کھانے پلانے کا، ان کا یعنی کہ ان کی سارے کے سارے خرچے کا بندوبست یہ کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے وہاں پہ، چونکہ انگریز کے دور میں جو میڈیول ایرا کے اندر جو مذہب کے لیے کام کرتے تھے، ان کا کام بس صرف مذہب کا تھا۔ پیزنٹری کا کام، کسانوں کا کام، اپنی سوسائٹی کے لیے مال خوراک پوری کرنا۔ نوبلٹی جو وہ جنگیں لڑنا، شیولری اور کورٹلینس ان کا کام تھی۔ باقی جو پاپولیشن تھی، یعنی سارے کی ساری جو جنگوں کے علاوہ یا جو پریسٹلی کلاس کے علاوہ باقی سارے کے سارے پیزنٹری کلاس تھے، اور یہ ورکنگ کلاس تھی۔ تاہم لیٹ 14 سینچری کے اندر یہ والا جو سٹرکچر ہے سوسائٹی کا، یہ ٹریڈیشنل سٹرکچر، یہ ٹوٹ کے پارا ہو رہا تھا۔ پیزنٹس نے جو ہے وہ بغاوت کر دی۔ میں نے بتایا 100 ایئرز وار جب ہوئی، بلیک ڈیتھ بھی آئی، 100 ایئرز وار بھی ہوئی۔ بلیک ڈیتھ جب آئی برطانیہ کے اندر، خطے کے اندر، تو اس سے طاعون سے بہت سے لوگ مر گئے۔ اب جو ہے وہ لوگوں کو کام کرنا پیزنٹس کو زیادہ پڑ رہا تھا، پیسے ان کو تھوڑے ملے تھے۔ سو جیک اسٹرا کی قیادت میں 1381 کے اندر پورے ملک کے اندر پیزنٹس ریوولٹ ہوا۔ جو نئی مڈل کلاس ہے، جس کے اندر ایجوکیٹڈ ورکرز تھے، جیسے مرچنٹس، لائرز اور کلرکس، انہوں نے طاقت حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ خاص طور پہ اربن ایریاز میں یہ مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ چاثر خود بھی اسی نیو مڈل کلاس کا حصہ تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ کینٹربری ٹیلز بھی بیسیکلی جو ہے وہ انہی ٹربولنٹ ٹائمز کو نہ صرف ڈپکٹ کرتی ہے بلکہ ان کے اوپر طنز بھی کرتی ہے۔ پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس بارے میں بھی آگاہی حاصل ہوگی کہ یہ ایک گروپ آف انگلش پلگرمز کا ایک گروپ ہے، جن کی میڈیول کلیکشن آف سٹوریز کے اوپر یہ کتاب بیس کرتی ہے۔ اس کہانی کو سنانے والا بیسیکلی کینٹربری کے سفر پہ نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ 29 باقی پلگرمز بھی ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اس چیز پہ ایگری کر لیتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے وہ وقت گزارنے کے لیے ایک دوسرے کو کہانی سنائیں گے۔ تو اس کے اندر موجود جو پلگرمز ہیں، ان کے اندر موجود جو کردار ہیں وہ مختلف سوشل سٹیشن سے ان کا تعلق ہے۔ خاص طور پہ ایک نائٹ بھی موجود ہے ان کے اندر، کچھ کلرجی مین ہیں، کچھ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ کچھ پیزنٹس بھی ہیں۔ یہ سٹوری میڈیول لٹریچر کی بہت سی جانراز کو کور کرتی ہے، سچ ایز رومانس کو، اور اس کے علاوہ سیٹائر بھی اس کے اندر آتی ہے۔ یہ پلگرمز ایک دوسرے کی کہانیوں کے رسپانس دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے درمیان ڈسپریٹ ٹاپکس کی بیس پہ ان کے درمیان لنک کریٹ ہوتا ہے۔ لو، فیتھ اور کریج، ایسے لنکس ان کے آپس میں کریٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے کورس میں پرسکرائب صرف اس کی پرولاگ ہے، اس کی اوپننگ ہے، یاد رکھیے گا پوری کتاب ہمارے کورس میں پرسکرائب نہیں ہے، ساری کینٹربری ٹیلز نہیں ہے، صرف اس کی پرولاگ ہے جو کہ آپ اپنے کورس میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اپنی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن بھی کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں فنکشن اس کتاب کا فنکشن کیا ہے، یعنی کہ کون سا پرپز، کون سا فنکشن یہ پرفارم کرتی ہے۔ جنرل جو پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز ہے، یہ بہت سے فنکشنز ادا کرتی ہے۔ بیسیکلی یہ
آنے والی جو ٹیکسٹ ہے یعنی کینٹربری ٹیلز کے اندر جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ یہ بیسیکلی یہ بتاتی ہے کہ آگے کیا ہوگا. پرولاگ چونکہ ان ساری کینٹربری ٹیلز کی پرولاگ ہے، لہٰذا وہ بتاتی ہے کہ پلگرمز جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ سارے پلگرمز کا جہاں تعارف کرواتا ہے جیفری چوسر، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کے اندر آگے کیا ہوگا. سو دو چیزیں، ایک تو یہ ٹیکسٹ کا کانٹیکسٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو پلگرمز کا تعارف دیتا ہے. ٹیکسٹ کا کانٹیکسٹ یعنی کہ کینٹربری ٹیلز کے اندر کیا کہا، یہ جنرل پرولاگ ہے جس کتاب کا نام ہے پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز. اس کو جنرل پرولاگ بھی کہا جاتا ہے. جنرل پرولاگ کے اندر اس آنے والی جو کینٹربری ٹیلز کا ٹیکسٹ ہے اس کا انٹروڈکشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے پلگرمز ہیں ان کا تعارف دیا گیا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں دو باتیں کہ اس کتاب کے اندر جو آپ کے کورس میں ہے دا پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز، اس کو جنرل پرولاگ بھی بولا جاتا ہے. جنرل پرولاگ بیسیکلی یہ جیفری چوسر کی باقی کتاب جو باقی جو کینٹربری ٹیلز ہیں اس میں، اب جو کینٹربری ٹیلز ایک مجموعہ ہے جس میں نانسبریز ٹیل، نائٹس ٹیل، مونکس ٹیل، ہر ایک کی سارے پلگرمز نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں. سو جنرل پرولاگ صرف ان ساری کہانیوں کا ابتدائیہ ہے اور یہ کانٹیکسٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ آگے ٹیکسٹ میں کیا ہوگا، کس کی پرولاگ یعنی کس نے کون آدمی کیسا ہے تو یہ کیا کرے گا، تعارف دیا جاتا ہے. سو چاسر اس کے اندر مختلف کرداروں کے اوپر سٹلی کرٹیسائز بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایجز کی جو لائف ہے اس کو بھی طنز کا نشانہ بناتا ہے. آپ نے اس کتاب کو کس طرح پڑھنا ہے، ابھی ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے اوپر ایک آئیڈیا دے دوں کہ پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر کیا سچویشن ہے. سو یہاں آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام موجود ہے، آلدو کہ اس کے اندر یہ پکچر تھوڑی سی بلر ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیفری چوسر کی بایوگرافی کو دیکھا جائے، اربن اوریجنز کا ہے، تقریباً 1343 کے زمانے میں پیدا ہوا، وائن مرچنٹ کا بیٹا ہے. اربن ورلڈ کے بارے میں اس کو پتہ تھا اور وہ جانتا تھا، ان کے اوریجن کو جانتا تھا. اس کے سفر کے بارے میں بات کی گئی، اٹلی اور فرانس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ اس کے پولیٹیکل لائف کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ دربار کا وہ حصہ تھا، درباری تھا. اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ بات بھی کی گئی، بتائی جاتی ہے کہ اس کو ہر پوزیشن سے ڈسمس کیا گیا بغیر کسی انکم کے. تو ڈسمشن کے بعد چاسر نے اپنا یہ ماسٹر پیس لکھنا شروع کیا. یاد رکھیے گا جب درباری جو جاب تھی 1389 کے زمانے میں شاید یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رینٹڈ ہاؤس میں رہا اور اس کے بعد تقریباً 1400 میں وہ جو اس کی ڈیتھ ہوئی. سو کینٹربری ٹیلز میں کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، وہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز جب پڑھیں گے تو اس کو آپ نے کس طرح سمجھنا ہے یا کس طرح آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. نوٹس کے اندر موجود پیج نمبر 5 پہ یہ ڈائیگرام دی گئی ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، جس کے بارے میں بات کروں گا. دا پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز مختلف سوشل کلاسز کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے، خاص طور پہ کلرجی اور اسی طرح آرٹیگنز کے بارے میں. انفیکٹ یہ لوگ بیسیکلی سینٹ ٹامس سے بیکٹ کے مزار کی جانب سفر پہ جاتے ہیں اور ایک خاص پوائنٹ پہ یہ ٹیبارڈ ان میں ان کی ملاقات ہوتی ہے لنڈن میں، جہاں پہ جو ہوسٹ ہے ٹیبارڈ کا وہ ٹریڈیشن کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر پلگرم جو ہے وہ لازمی 2 کہانیاں سنائے گا، 2 کینٹربری جاتے ہوئے اور 2 واپسی پہ کینٹربری سے واپس آتے ہوئے. یعنی جو سینٹ ٹامس سے بیکٹ کا مزار ہے وہاں پہ سفر پہ جاتے ہیں تو اس کے مزار پہ جاتے ہوئے اور واپسی پہ سفر کے دوران یہ کہانیاں سنائیں گے. سو پوری کی پوری کینٹربری ٹیلز، میں پرولاگ سے ہٹ کے جنرل بات کر رہا ہوں، یہ ایک لانگ نیریٹو پوائنٹس پہ بیس کرتی ہے جس کی جنرل پرولاگ ہمارے کورس میں ہے جو کہ پلگرمز اور 24 ٹیلز کے بارے میں بات کرتی ہے. 29 پلگرمز ہیں، 24 ٹیلز ہیں، لیکن باقی جو ہیں انہوں نے اپنی کہانیاں نہیں سنائیں. ہر ٹیل کے اندر بھی پھر فردر پرولاگ ہوگی جب آپ اس کو دیکھیں گے، چونکہ آپ کے کورس میں نہیں اس لیے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اس ساری کتاب کی سیٹنگ کیا ہے، لنڈن کے سٹی اور کینٹربری کا، یہ 2 چیزیں زیادہ اس میں بات کی جاتی ہے. پہلے وہ ہیومن پلیئر کے بارے میں بات کرتے ہیں، سیکنڈ میں ہولی مین کے بارے میں بات کرتے ہیں. 2 طرح کی سیٹنگ، لنڈن سے یہ نکلتے ہیں اور یہ کینٹربری کی جانب جاتے ہیں. رستے میں ٹیبارڈ ان میں ان کا جو وہ یہ سارے کے سارے جو پلگرمز ہیں وہاں پہ رکتے ہیں. کرداروں کو دیکھا جائے تو سوشل ممبر جو اس کے اندر جو اس نے نہیں دکھایا اگر جیفری چاسر نے، تو وہ ارسٹوکریٹک کلاس تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ
وہ جو ارسٹوکریٹک کلاس کا جو ممبر ہے سوسائٹی کا، وہ اپنے سمپل کامن لوگوں کے ساتھ سفر نہیں کرتا. یعنی یہ جو اس کی سوسائٹی کے اندر موجود جو کامن لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ایک سفر پہ جا رہے ہیں جو کہ کینٹربری کی جانب سفر ہے. جنرل پرولوگ کے اندر وہ مین اور ویمن کو ایک ہائرارکیکل آرڈر میں نہیں دکھاتا، بلکہ وہ ان کو ایک نئے سوشل امپورٹنس کے ساتھ دکھاتا ہے. اس ماسٹر پیس کے اندر اس نے انڈیویجولائزیشن کو استعمال کیا، اس نے ان کے کریکٹرسٹکس کو بڑے زبردست انداز میں میڈیول پورٹریٹ کے اندر دکھایا. سو مین تھیم پلگرمیج ہے، 4 سیزنز پہ ڈیوائیڈڈ ہے. پرولوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کے اوپر بات کرتی ہے جو کہ اس کے اندر اویکن ہوتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے اس کتاب کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب آپ اس کتاب کو کس طرح پڑھیں گے، کس طرح آپ اس کو اسٹڈی کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اپنے اس کی جانب، اپنے ڈیٹیل کی جانب ہم بڑھیں ہسٹری کے بارے میں، رائٹر کے تعارف کے بارے میں. میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ رائٹر کا تعارف آپ کو جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں بتا دوں، جنرل پرولوگ کی ٹیکسٹ اور اس کی ٹرانسلیشن کے اوپر بیس کرتا ہوا میٹیریل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 78 پیجز کا میٹیریل ہے. ایک سائڈ پہ اوریجنل ٹیکسٹ دیا ہوا، دوسری طرف ماڈرن ٹیکسٹ دیا ہوا ہے. پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز، جیفری چاسر کے کتاب جو کہ میڈیول ایرا کے اندر لکھی گئی، تو اسی زمانے کی لینگویج کے اندر، انگلش لینگویج کے اندر لکھی گئی ہے. چونکہ ہم اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں تو ہمیں اس طرح اس کو پڑھتے ہوئے پرابلمز پیش آتے ہیں، جس وجہ سے اس کے ساتھ ماڈرن ٹیکسٹ کے اندر اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی گئی ہے. آپ نے اپنے ٹائم نکال کے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. ایک سائڈ پہ ٹیکسٹ دیا ہوا، دوسری طرف اس کی ٹرانسلیشن دی گئی ہے. میں آپ کے ساتھ، چونکہ اس کے اندر جو 29 پلگرمز ہیں، جو کردار ہیں، ایک ایک کریکٹر کے بارے میں آپ کے ساتھ 1 بائی 1 بات کروں گا. آپ اس کو کس طرح اسٹڈی کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ اس PDF فائل کو کھولیں گے، جنرل پرولوگ ٹیکسٹ پلس ٹرانسلیشن، تو اس کو آپ کو اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک سائڈ پہ اس کا وہ دیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، اوریجنل ٹیکسٹ، دوسری طرف اس کی پیرافریز جب آپ کو دی گئی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ سارے ٹامس بیکٹ کے مزار کی جانب جاتے ہیں. آپ ایک ایک کردار کو اٹھائیں اور اس کے بارے میں کیا بتایا جیفری چاسر نے، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں، اپنے پوائنٹس بناتے جائیں. وہی چیزیں میں آپ کو آؤٹ آف دا ٹیکسٹ، وہی چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. چونکہ یہ 78 پیجز ہیں اور 78 پیجز کو اگر پڑھانا شروع کریں تو پورا ویک جو ہے وہ کم از کم 2 ویکس اس میں ہی لگ جائیں گے. تو 2 ویکس کو بھی ہم نے بچانا ہے، ٹائم کی پاسٹی کو بھی ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. آپ ایک کردار کو اٹھائیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، دوسرے کو اٹھائیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. میں آپ کو ڈیٹیل سمریز کی پرووائڈ کر دوں گا. اردو آڈیو سمری بھی میں نے آپ کو ویسے بھی پرووائڈ کی ہے لنک سے، تو اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سمری ایک ایک کردار کے بارے میں دوں گا جو کہ نوٹس کے اندر بھی موجود ہیں. یعنی کہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو کریٹیکلی انالائز کریں گے. آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک ایک کردار کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے پوائنٹ. کیونکہ کتاب کو پڑھنے کا، اس کتاب کو پڑھنے کا یہی ایک طریقہ کار ہے. اور جہاں آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، جو ہماری گوگل میٹ پہ میٹنگ ہوگی، اس میٹنگ میں آپ اپنے کوسچنز لے کے آئیں گے اور ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمارا پہلا لیکچر اس کتاب کی انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ تھا، جس میں میں نے آپ سے یہ ساری باتیں کی. دوسرے لیکچر کے اندر میں صرف جیفری چاسر کی ہسٹری کے بارے میں بات کروں گا اور وہ پیورلی آڈیو ریکارڈڈ ہوگا، اس کے اندر پریزنٹیشن فارم نہیں ہوگی. دونوں لیکچرز آپ نے سننے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کتاب کی جانب بڑھیں گے. صرف آپ سمریز کو، میں نے سمری دی ہے پیج نمبر 6 سے آنورڈ، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اس سے ریلیٹڈ آپ کا اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ اس کو ضرور نوٹ کر کے رکھیے اور انشاءاللہ ہم اس کو گوگل میٹ میں ڈسکس کریں گے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.